وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم واجب الاحترام صدر اجلاس حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شہاب الدین ندوی صاحب ازہری دامت برکاتہم العالیہ محتمم مدرسہ رحمانیہ سپول، اسٹیج پر دیگر معزز علماء کرام، حضرات محترم، عزیز نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں، مسلم بچیوں، آج ملک ہندوستان کے صوبہ بہار کے ضلع دربھنگا کے اس بڑگاؤں کی سرزمین پر جامعہ سلیمانیہ کے اس بینر تلے چوتھا عظیم الشان اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اور اللہ عز و جل کا احسان اور کرم ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ ہر اجلاس میں تسلسل کے ساتھ حاضری کا موقع حاصل ہوتا رہا ہے۔ یہ اس ادارے کے بانی اور خادم اور ذمہ دار حضرت مولوی ذوالفقار احمد صاحب کی کرم فرمائیوں کا نتیجہ ہے، اور ان کے تمام برادران جو بھائی ہیں وہ بھی اسی فکر سے مماثلت رکھتے ہیں جو فکر حضرت ذوالفقار صاحب کی ہے۔ الحمدللہ پانچوں بھائیوں سے ملاقات نہ ہوتی ہو، لیکن ان سے ملاقات ہو کے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ تمام بھائی ایک ہی ہیں، اور اس محبت کے صدقے اور طفیل میں حاضری یہاں ہوتی رہتی ہے۔ اگرچہ یہ دن علماء کرام کے لیے متعدد جگہوں کا ہوتا ہے، کئی جگہوں کے پروگرام کے مسائل بھی آتے ہیں، لیکن دل میں یہ بات رہتی ہے کہ اہل بڑگاؤں یعنی جو بڑگاؤں کے لوگ ہیں، جو سامعین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو نوجوانان ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ان سب کی جو محبتیں یہاں ملتی ہیں شاید وہ کہیں اور نہ مل سکے، اس لیے بہت سارے پروگرام کو چھوڑ کر یہاں آنے کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے ہم شکر گزار بھی ہیں جو حضرات تشریف رکھے ہوئے تھے ان کا بھی، جو چلے گئے ہیں ان کا بھی، جو ہیں ان کا بھی، جو سن رہے ہیں ان کا بھی، جو دور بیٹھے ہیں ان کا بھی، جو نزدیک بیٹھے ہیں ان کا بھی۔ ہم تمام کے شکر گزار ہیں اپنی ذات سے بھی اور منتظمین اجلاس کی طرف سے بھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ رات ہمیں خرافات سے بچا کر یہ جامعہ سلیمانیہ کا پلیٹ فارم ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مجلس فراہم کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، چونکہ دنیا میں دو پہلو ہمیشہ رہے ہیں، خیر اور شر۔ اگر انسان خیر کے پہلوؤں کو نہیں سمجھے گا تو شر کی طرف آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اسے جانا ہے، لیکن جب خیر اس کے سامنے ہوگی تو پھر وہ اس طرف نہیں جائے گا۔ لہذا اسی لیے یہ رات تو دراصل مغفرت کی ہے، اللہ کی طرف سے جو فیصلے اترنے ہیں رات کے آخری پہر میں، جن فیصلوں کا نزول ہونا ہے، ان فیصلوں میں سارے فیصلے پازیٹیو مثبت ہی نہیں ہیں، بلکہ کچھ فیصلے منفی اور نگیٹو بھی ہیں۔ یعنی مثلا ایک مثال لے لیجئے، چھوٹی سی مثال کہ آج کی رات یہ فیصلہ ہونا ہے
کہ اگلی شب برات تک، یعنی آئندہ کسی زندگی ملنی ہے، کون بچہ پیدا ہوگا، کس کا نام کیا رکھا جائے گا، تو اسی رات یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ اس مجمع میں سے کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس کو چلا جانا ہے۔ تو دونوں فیصلے اترنے ہیں۔ آج کی رات تقدیر کو بننے کی بھی رات ہے اور تقدیر کے بگڑنے کی بھی رات ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ ہے۔ آج کی رات اپنی زندگی کو سنوارنے کی بھی رات ہے اور زندگی کو بگاڑ لینے کی بھی رات ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ ہے۔ آج کی رات اپنا مستقبل روشن کر لینے کی بھی یہ رات ہے یا اپنے مستقبل کو اندھیاروں میں، ظلمتوں میں، تاریکیوں میں ڈبو دینے کی رات ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ ہے۔ لہذا اس لیے رات کے آخری ایام اور پہر میں جب اللہ عز و جل کی ذات کا آسمان دنیا پر نزول ہوگا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگائی جائے گی، حل من سائر، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، کوئی سوال، ہاں سوال جائز ہو، سوال حلال ہو، مطالبہ پازیٹیو ہو، مطالبہ ناجائز نہ ہو، کسی کی دل شکنی کا نہ ہو، کسی سے لڑنے جھگڑنے کا نہ ہو، کسی کے نقصان کا نہ ہو، کسی کے زوال کا نہ ہو، بلکہ مطالبہ جائز ہو، حلال ہو، درست ہو، اللہ کی یہ صدا عام لگائی جاتی ہے۔ اور جو بندہ آج کی رات کی آخری پہر میں جو جگ کے اللہ کی اس آواز سے آواز پلا دے گا، یقیناً وہ چیز اللہ اسے عطا فرما دے گی۔ اور جو لوگ محروم کر دیے جائیں گے، وہ بات بہت مشہور ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بہت موٹی سی مثال ہے کہ اگر ایک انسان یہاں پر ملک کے کسی بھی کونے سے کوئی بیج لے آئے اور یہاں پہ چھیڑ دے اس ٹیبل پہ اور پانی کا جھرنا فوارہ لگا دے، سرچشمہ جاری کر دے اور یہاں سے وہ سوچے کہ کسی اناج کی، کسی غلے کی اگنی کی وہ امید کرے، یہ تو حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جگہ کو اناج اور غلہ اگانے کی قابلیت حاصل ہی نہیں ہے، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہاں بیج چھیٹا جائے، یہاں کھیتی کرنے کی کوشش کی جائے، یہاں ہل چلایا جائے۔ بہت ساری زمینیں ہم دیکھتے ہیں ہوتی ہے کہ ایک کٹھے میں فصلیں ہیں لیکن کچھ دور میں 1000 کوشش کے بعد فصلیں نہیں ہو رہی ہیں، دور سے اناج کوئی دانہ کوئی غلہ نہیں نکل رہا، اس لیے کہ اس زمین کو ہم کہتے ہیں بنجر زمین، وہاں کچھ وہ زمین کاشتکاری کے قابل نہیں ہے، لہذا وہاں محنت بیکار ہے۔ ایسے ہی آج کی رات جو مغفرت کا اعلان ہے، تقدیر کے بدلے کے فیصلے کا اعلان ہے، زندگی کے سنورنے کے فیصلے کا اعلان ہے، مستقبل کے روشن کے فیصلے کا جو اعلان ہے، شرط ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں۔ ہم پہلے اپنے آپ کو وہ وقت آنے سے پہلے جو رات کا آخری پہر ہے، ہوتا یہ ہے کہ ابھی جگ لیتے ہیں، ابھی گھوم لیتے ہیں، ابھی ٹہل لیتے ہیں، جب اللہ کی صدا جب لگ رہی ہوتی ہے سب سو رہا ہوتا ہے، ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں، صدا لگتی ہے آخری پہر میں اور جگہ ہیں ابھی دیگر خرافات میں۔ لہذا اس لیے جس وقت صدا لگے اس وقت تک عبادات کر کے، اللہ کے سامنے گر گڑا کے، آنسو بہا کر کے اپنے آپ کو کاشتکاری کی طرح اور کھیتی کی طرح اللہ کے سامنے مغفرت کے قابل بنا دیں۔ اسی لیے اگر ہم اس قابل نہیں ہوں گے تو پھر یہ رات ہے کہ ہزاروں رات آ جائیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہمیں نہیں ہے۔ آج کی رات کو غنیمت سمجھیے اور طلب سچائی کے ساتھ ہمارا دل میں ہو۔ کہا جاتا ہے خواہش جب سچائی کے ساتھ انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ اس خواہش کو، اس تمنا کو ضرور منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ جب طالب سچا ہوتا ہے تو مطلوب اسے ہر حال میں ملتا ہے
حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت مشہور واقعہ ذکر کیا ہے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہم اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، ہم مسلم بچیوں سے بھی کہنا چاہیں گے، ہم اپنے عزیز نوجوانوں سے بھی کہنا چاہیں گے، اپنے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ صادق اور طلب سچا ہو، اور ہم لوگ سچائی کے ساتھ طلب کرنے والے بن جائیں تو جو مقصود ہمارا آج کی رات میں حاصل ہوگا۔ لہذا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذکر میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی بہت بڑی دولت ہے، یہ بات الگ ہے کہ آج پورا معاشرہ بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اس کی اکثریت سچائی کے دامن کو چھوڑی ہوئی ہے اور جھوٹ بولنے کو، فریب دینے کو، دھوکہ دینے کو اور کسی کے ساتھ مکر کرنے کو اپنی چالاکی، اپنی عقل مندی، اپنے لیے دانش مندی محسوس کر رہا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا کربلا کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا اگر مزاج بدل دے تو اور بات، دنیا اگر مزاج بدل دے تو اور بات، ورنہ اب بھی جھوٹ بولنے والا مزے میں۔ آج دیکھیے جو جھوٹ بول رہا ہے وہی مزے میں ہے، جو مکر کر رہا ہے وہی مزے میں ہے، جو چغل خوری میں ملوث ہے، مبتلا ہے، وہی مزے میں ہے۔ دنیا اسی کو خوش سمجھ رہی ہے، دنیا اسی کو ترقی یافتہ سمجھ رہی ہے، لیکن یہ الٹی گنتی جب شروع ہوگی، جب اللہ کی طرف سے گرفت آئے گی تو سارے مکر و فریب کے تانے بولے بکھیر دیے جائیں گے۔ لہذا اللہ نے کہا سچائی کا دامن تھامو۔ تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طالب اگر سچا ہوگا تو مطلوب بھی اسے ہر حال میں حاصل ہوگا۔ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک زمانے میں اس معاشرے کا، اپنے سماج کا سب سے گنہگار انسان ایک تھا، اور جیسا بھی ہے ہمارا حال، ہماری جو صورتحال یہ ہے کہ اب ہفتہ والی مسلمان ہے، کوئی سالانہ والا مسلمان ہے، کوئی مہینہ والا مسلمان ہے، یعنی ہفتہ بھر نماز چھوڑ کے جمعہ کو کوئی آتا ہے، کوئی سال بھر نماز چھوڑ کے رمضان میں نماز پڑھنے آتا ہے، کوئی مہینوں چھوڑ کے ایک مہینہ میں آتا ہے۔ تو جو ہماری صورتحال ہے اس کی بھی یہی صورتحال تھی، یعنی اور ہر برائی میں مبتلا، ہر طرح کی خرافات میں مبتلا تھا، دنیا کی ہر برائی موجود تھی۔ لیکن جب کوئی خاص موقع آتا، جیسے آج کوئی خاص موقع ہے، شب برات ہے، ہر کسی کے دل میں ہے کہ آج اللہ سے معافی کرا دینی ہے، اور یقینی یہ بات ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے اللہ کی